نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. حاضرین جمعہ، آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی خصوصیات والا، بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، یہ اشہر حرم میں سے ایک ہے، یعنی وہ 4 محترم مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، اور یہ مہینے اللہ تعالیٰ اسی دن بنا دیے جس دن زمین و آسمان کو بنایا۔ ان میں سے 4 مہینے محترم اللہ نے قرار دیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم مہینہ قرار دیا۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے، اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا
افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ، رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والا روزہ یہ محرم کا روزہ ہے۔ لہذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، اور ہمارے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن خاص کر اس مہینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا۔ اس مہینے کی نسبت اللہ سے کیا، اللہ کی طرف کیا، کہا شہر اللہ المحرم، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں کہا؟ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ جیسے کہا جاتا ہے ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جو کعبۃ اللہ ہے مکے میں، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ ویسے تو سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ، اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی فضیلت بتانے کے لیے۔ ویسے ہی 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن خاص کر محرم کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ معلوم یہ ہوا اس مہینے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، اور بہت ہی بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ساری تاریخی یادوں سے وابستہ ہے۔ محرم الحرام تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اسی مہینے میں ظلم پر اسلام کی جیت ہوئی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے، اسی مہینے میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں شرک پر توحید کی جیت ہوئی تھی۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا مغرور انسان، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا متکبر انسان، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا خون ریز اور سفاک انسان، جس کو قرآن فرعون کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ فرعون اسی مہینے میں وہ مارا گیا۔ اس زمین پر، اس دھرتی پر بہت غرور اس نے کیا۔ مارے غرور کے وہ کہا کرتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے نہیں معلوم میرے علاوہ تمہارا کون معبود ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، پالنہار ہوں۔ الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا، معبود ہونے کا بھی دعویٰ کیا، رب ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور عارضی اختیارات پر گھمنڈ کرتے ہوئے ٹیمپروری طور پہ جو پاور اللہ نے اسے دیا، طاقت اللہ نے اسے دیا، دولت اللہ نے اسے دیا، اس پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا اے لوگوں ملک مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے، میرے محل کے نیچے سے پانی کی نہریں ویسے بہتی ہیں جیسے جنت میں بہتی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس کے غرور کو بتاتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین۔ فرعون نے اپنے سر کو بہت اونچا کیا، بہت غرور کیا، بہت فخر کیا۔ وجعل اہلہا شیعا، زمین کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، الگ الگ کیٹیگریز میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، اس میں سے ایک گروپ جسے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، فرعون نے اس گروپ کو بہت کمزور بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر بچے کو اس کے ماں سے چھین کر ماں کے سامنے قتل کرتا تھا، اور ان کی عورتوں کو قیدی اور غلام اور کنیز بنا دیتا تھا۔
انہو کان من المفسدین، بڑا فسادی تھا اس کائنات کا فرعون، اس دھرتی کا، اس روئے زمین کا، تاریخ انسانی کا بڑا فسادی گزرا ہے فرعون۔ یہ فرعون اپنے انجام کو پہنچا تو اسی مہینے کی 10 تاریخ کو۔ فرعون کا سرے غرور کچلا گیا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو۔ فرعون کا ظلم اور گھمنڈ کچلا گیا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو۔ وہ سمندر میں ڈبو دیا گیا اور عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اللہ اکبر! کتنا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، کتنا ستایا بنی اسرائیل کو۔ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا تو ظالم جب ڈوب رہا ہے، مظلوم موسیٰ علیہ السلام مظلوم بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے، تو ان کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک ملی رہے گی، ان کے دلوں کو کتنا اطمینان ملا رہے گا کہ ظالم ہمارے بچوں کو قتل کرنے والا خون ریز آج ہمارے سامنے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے ظالم کو دنیا ہی میں سزا دے کے رہتا ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ مظلوم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، ظالم کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا دے کر۔ کتنا سکون ملا رہے گا موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو۔ اور وہ جب پانی میں ڈوب رہا تھا فرعون رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا تھا، رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب میں مسلمان ہوتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر۔ بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لائی ہے اس رب پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا، اب موت کے فرشتے کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے اور موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج میں تیری باڈی کی حفاظت کروں گا تاکہ تیرے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک عبرت ملے، ایک سبق ملے۔ جو بھی گھمنڈ کرے گا، جو بھی ظلم کرے گا، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ حاضرین گرامی، اس واقعے سے ایک سبق ہم کو جو حاصل کرنا ہے وہ یہ، سنبھلنے والے سنبھل جاؤ، سدھرنے والے سدھر جاؤ۔ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے، موت کو دیکھنے کے بعد سدھرنا چاہو گے، بدلنا چاہو گے، تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت سے پہلے قبول ہوتی ہے جب غرغر کا وقت آتا ہے۔ سکرات کے وقت انسان کے منہ سے جو خر کی آواز نکلتی ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت کے آ جانے کے بعد اللہ سب کو یاد آتا ہے۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا، فرعون کو بھی اللہ یاد آ گیا۔ تو اس وقت اگر ایمان لانا چاہو گے، توبہ کرنا چاہو گے، سدھرنا چاہو گے، بدلنا چاہو گے، یہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو حضرات، معلوم یہ ہوا کہ فرعون جو سمندر میں ڈبایا گیا اس محرم کی 10 تاریخ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینے کو ہجرت کر کے گئے، فوجد الیہود صیاما، پیارے نبی نے دیکھا مدینے کے یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا، اے یہودیو، ما هذا اليوم الذي تصومونه فيه، 10 محرم کو تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو، یہ کون سا دن ہے؟ یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت ہی عظیم عظمت والا بہت ہی بڑا دن ہے۔
انجلّاہ موسیٰ و قومہ، اسی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات اور کامیابی دیا تھا. وغرق فرعون و قومہ، اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو فرعون اور فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا. فصامہ موسیٰ شکراً، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا. فنحن نصومہ، اسی لیے ہم لوگ بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا فنحن احق بموسیٰ منکم، یہودیوں سے پیارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کو منانے کا حقدار تم سے زیادہ ہم ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی پر خوشی منانا یہ تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں. فصامہ وامر بصیامہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. معلوم یہ ہوا محرم کی 10 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کی خوشی میں ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے. اس کو یوم عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں. اس کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ من صام یوم عاشورہ، جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں. بہرحال اس روزے کو رکھنے کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، محرم کی 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. تو پیارے نبی اگلے سال تو زندہ نہیں رہ سکے، لیکن پیارے نبی کی یہ خواہش کو پورا کرنا چاہیے امت محمدیہ کو. تو لہٰذا یوم عاشورہ کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے یوم عاشورہ سے 1 دن پہلے یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. یعنی ہمارے ہندوستان کے حساب سے اگست کی 19 اور 20 تاریخ آتی ہے، جمعرات اور جمعہ. اگر جمعرات اور جمعہ آپ نہیں رکھ پائیں گے، مشکل ہے آپ کے لیے، تو جمعہ اور ہفتہ یعنی محرم 10 محرم اور 11 محرم کو رکھ لیجئے. یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہے تو کم از کم 10 محرم کا روزہ تو ہم سب کو رکھنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی پر ہم کو بھی روزہ رکھ کر خوشی منانا ہے. حضرات اسی طریقے سے دیکھیے محرم الحرام کا یہ مہینہ اس حیثیت سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے. اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کی جو بنیاد رکھی گئی یہ ہجرت پر رکھی گئی ہے، اسی لیے اس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے اور ہجری سال کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے مشورہ کیا صحابہ سے، کیونکہ ان کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا، چوڑا ہو چکا تھا، اسلامی تاریخ کی ضرورت تھی، اس لیے اسلامی سال انہوں نے شروع کرنا چاہا. تو کس واقعے سے شروع کریں، اسلامی سال کی بنیاد کس واقعے پر رکھیں؟ صحابہ سے مشورہ کیا. کسی نے کہا ولادت رسول سے شروع کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال سے اسلامی کیلنڈر. کسی نے کہا نہیں، بعثت رسول سے شروع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال ہوئی اور آپ کو نبی بنایا گیا، نبی کا بنایا جانا یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن سے ہم اسلامی کیلنڈر شروع کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ ولادت رسول سے نہ بعثت رسول سے، بلکہ اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے ہجرت رسول سے. جب اللہ کے نبی اور مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہ بہت ہی عظیم دن ہے، کیونکہ ہجرت ایک ایسی قربانی ہے
جس میں دسیوں قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ہجرت کرنے والا اپنے وطن عزیز کو قربان کرتا ہے، اپنے والدین کو قربان کرتا ہے، اولاد کو قربان کرتا ہے، بیوی کو قربان کرتا ہے، تجارت و کاروبار کو قربان کرتا ہے، دھن دولت و جنگلات کو قربان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کر کے صحابہ جب مکے سے مدینہ گئے، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر جو گئے، کوئی صحابی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے گئے، ان کی بیوی مکے میں، کوئی صحابیہ عورت ہجرت کر کے مدینہ گئی، اس کا شوہر مکے میں، کوئی والدین ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کے اولاد مکے میں، کوئی اولاد ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کے والدین مکے میں، کوئی بھائی ہجرت کر کے مدینہ گیا، اس کی بہن مکے میں۔ اس طریقے سے ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جس میں دسیوں قربانیاں مضمر ہیں۔ اسی لیے دیکھیے آپ، حضرت صحابہ میں سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان کے سسرال والے آ گئے اور راستہ روک دیے، کہا جانا ہو تو تم جا سکتے ہو، مگر یہ تمہاری بیوی، یہ ہماری بچی ہے اور یہ نواسی ہماری ہے۔ ان کی بیٹی کو چھین لیے، ان کی بیوی کو چھین لیے۔ حضرت ابو سلمہ تنے تنہا اکیلے اللہ کی خاطر قربان کر کے سب کو چلے گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، مکے والے آ کے روک دیے، راستے میں رکاوٹ بن گئے، کہا صہیب تم جانا ہو تو جا سکتے ہو، مگر یہ دولت تم یہاں کمائے ہو، یہ دولت، یہ ثروت تم لے کر جا نہیں سکتے مکے کو، مدینے کو۔ انہوں نے کہا اگر یہ ساری دولت میں تم کو دے دوں تو کیا میرا راستہ کھل جائے گا؟ مکے والوں نے کہا یہ ساری دولت، یہ خزانے، یہ سب تو اگر تم ہم کو دے دو گے نا، تمہارا راستہ ہم چھوڑ دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دولت جو مکے میں محنت کر کے کمائے تھے سب چھوڑ کے اکیلے تنے تنہا مدینہ گئے اور سارا واقعہ پیارے نبی کو سنائے۔ پیارے نبی اتنا خوش ہو گئے، ان کو گلے سے لگا لیے اور کہنے لگے ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح صہیب، ربح صہیب۔ صہیب تم نے بڑی کامیاب تجارت کی، تم نے بہت کامیاب سودا کیا ہے، ایمان کی خاطر دنیا دے دیا ہے، دین کو لے لیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت حضرت صہیب کے بارے میں نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ، کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کی خاطر اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو کیسی کیسی قربانیاں دے کر صحابہ کرام مکے سے مدینہ گئے، یہ سب قربانیاں ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کے آغاز کو اس کی بنیاد ہجرت کے اوپر رکھا، تاکہ ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان صحابہ کی قربانیوں کو یاد کریں، ہجرت کی قربانیوں کو یاد کریں۔ ویسے تو صحابہ کی پوری زندگیوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں، لیکن ہجرت یہ بڑی قربانی ہے، اس کو ہر سال یاد رکھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہجرت کی اتنی فضیلت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ابسط یدک، اے اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ابسط یمینک فلیبایعک، اللہ کے نبی آپ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ پھیلائے، حضرت عمر بن عاص اپنا ہاتھ کھینچ لیے، سمیٹ لیے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے عمر ما لک یا عمر، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ ہاتھ پھیلاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، مگر جب میں ہاتھ پھیلایا تو تم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو ارید ان اشترط، حضرت عمر بن عاص نے کہا اللہ کے نبی میں یہ کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنے سے میں یہ کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں، ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں بیعت کرنے سے پہلے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا
کیسا شرط رکھنا چاہتا ہو، کیسا کنڈیشن رکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا فَلْيَغْفِرْ لِي، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ زندگی میں جتنے گناہ میں نے کیے، اسلام قبول کرنے پر، کلمہ پڑھنے پر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو میں اسلام قبول کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو بن عاص، جو شرط تم رکھنا چاہتے ہو وہ بغیر شرط کے تم کو حاصل ہو رہے ہیں، وہ بغیر شرط کے تمہیں حاصل ہو رہے ہیں۔ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم نہیں؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو آدمی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی بھی اسلام کی خاطر ہجرت کرتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، جو آدمی حج کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ تینوں افضل اعمال مہاجرین کو حاصل ہیں، ہجرت کرنے والوں کو حاصل ہیں۔ تینوں افضل اعمال ہیں، بہت ہی افضل۔ ایک ہے کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرنے والا، دوسرا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والا، تیسرا اپنے گھر سے کعبۃ اللہ کی طرف جانے والا۔ یہ تینوں کے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کا اعلان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس میں خاص طور پہ ہجرت کا ذکر ہے، جو آدمی ہجرت کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آج ہمارے لیے ہجرت ظاہری کے دروازے تو بند نظر آتے ہیں، لیکن ہجرت باطنی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہجرت دو قسم کی، علماء کرام نے، اہل علم نے کہا ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہجرت ظاہری اور ایک ہجرت باطنی۔ ظاہری ہجرت یہ ہے مکے سے مدینے کو جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہجرت کرنا۔ کیوں؟ اس ملک میں ہم کو حفاظت نہیں ہے، ایمان کی حفاظت نہیں، عقیدے کی حفاظت نہیں۔ ایمان کی حفاظت کی خاطر ایک ملک سے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلا جانا، اس کو ہجرت ظاہری کہا جاتا ہے۔ یہ دروازے تو ہمارے لیے بند ہیں، دوسرے ممالک والے ہم کو آنے تو نہیں دیتے، لیکن ہجرت باطنی کے دروازے آج بھی ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے ہجرت باطنی؟ ہم اور آپ شیطان سے اللہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، شرک سے توحید کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، ظلم سے انصاف کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، جھوٹ سے سچائی کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، خیانت سے امانت کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، دھوکے سے وفا کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت ظاہری کے دروازے تو بند ہیں، ہجرت باطنی کے دروازے کھلے ہیں، لہٰذا بدعتوں کو چھوڑو، سنتوں کی طرف ہجرت کرو، شرک کو چھوڑو اور توحید کی طرف ہجرت کرو، نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑو اور نیکیوں کی طرف ہجرت کرو۔ ہجرت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو یہ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ حضرات، محرم الحرام سے وابستہ ایک اور بات یہ ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بڑی فضیلت ہے حسن اور حسین کی، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی ماں فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار کے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہما ریحانتان فی الدنیا، پیارے نبی نے فرمایا میرے دو نواسے حسن حسین میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار ہیں، سکون کا ذریعہ ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اللہ کی خاطر بے شمار قربانیاں دیے اور وہ جنت کے حقدار بن گئے، لیکن ان کے شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ایک فرقہ جسے شیعہ کہا جاتا ہے، شیعہ حضرات نے ان کی تعریف میں غلو کر کے، بڑا چڑھا کر ان کی تعریف کر کے
مسلمانوں میں بہت سارے بدعتوں کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا. ان کی تعریف میں انہوں نے اتنا بڑھایا چڑھایا. کہتے ہیں کہ لی خمسۃ اکفی بہا حر الوبا المصطفیٰ والمجتبیٰ وابناہما والفاطمہ. پنجتن پاک کہتے ہیں 5 احباب کو. کہتے ہیں کہ 5 احباب ہیں. کون کون؟ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تیسری فاطمہ رضی اللہ عنہ، تیسرے اور چوتھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک ہیں، ان کو خدا کا درجہ انہوں نے دے دیا. اتنا بڑا چڑھا غلو کر دیا ان کی تعریف میں. اللہ اکبر. ان کی تعریف میں اتنا غلو کر دیا کہ آج دیکھیے ان کے پھیلائے ہوئے اسی رسومات، خرافات اور بدعات کی وجہ سے مسلمانوں کے محلوں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے محلوں میں پنجے لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے محلوں میں تعزیے ہیں، مسلمانوں کے محلوں میں ماتم ہو رہا ہے، نوحہ ہو رہا ہے. ان کو یاد کر کر کے پانی کی سبیلیں لگائے. کہتے ہیں کہ حضرت حسین پانی سے تڑپ تڑپ کر مرے تھے، آج ہم سب کو پانی پلائیں گے. پانی پلانا صحیح ہے، ہمیشہ پلائیے، لیکن خاص کر محرم کے پہلے عشرے میں پلانا یہ بدعت ہے. حضرات گرامی، اس طرح کے نئے نئے بدعات انہوں نے شروع کیے. اور کہتے ہیں کہ محرم کا پہلے عشرے میں بہت سارے مسلمان شادی نہیں کرتے. ابھی محرم آنے سے پہلے شادیوں پر شادیاں ہو رہی. کیا مطلب؟ محرم آ رہا ہے، اس کے بعد سفر آ رہا ہے، شادیاں نہیں کرنا. محرم کا مہینہ کتنی بڑی نحوست سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں. یہ کتنی بے ادبی ہے دین اسلام کے ساتھ. اللہ نے کہا یہ محترم مہینہ، پیارے نبی نے کہا یہ اللہ کا مہینہ. کیا اللہ کا مہینہ خراب ہوتا ہے؟ کیا محترم مہینہ اس میں اچھا کام نہیں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. بہت سارے مسلمان ہیں اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی اچھا کاروبار شروع نہیں کرتے، کسی دکان کی اوپننگ نہیں کرتے. سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اچھا کام نہیں ہوتا. مجھے بتائیے اس مہینے میں اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو کیا لے جا کے اس کو ندی میں ڈال دیں گے کہ محرم کے مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ حضرات گرامی، بعض گھرانے ایسے بھی ہیں، بعض کے بہت سارے گھرانے محرم کا مہینہ آتا ہے تو ساس بہو کا آمنا سامنا حرام سمجھتے ہیں، دلہا دلہن کا آمنا سامنا حرام سمجھتے ہیں. محرم کا پہلا عشرہ آتا ہے، اس میں نیس نہیں کھاتے، گوشت وغیرہ نہیں کھاتے. محرم کے پہلے عشرے میں کالے کپڑے پہننا، یہ سوگ منانا یہ ضروری سمجھتے ہیں. حاضرین گرامی، یہ سب خرافات اور بدعات کس کی طرف سے آئے ہیں؟ سنیوں کی طرف سے نہیں، شیعہ کی طرف سے آئے ہیں. یہ گمراہ فرقہ ہے. اس فرقے کی پیروی نہ کرو. اس فرقے کی پیروی کرو گے تو خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، وہ آدمی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان پھاڑتا ہے اور اپنے تمانچے پیٹتا ہے اور بال نوچتا ہے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی پکارتا ہے، ماتم مناتا ہے. جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ نظمیں پڑھتے ہیں، قوالیاں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا. کتنا بڑا شرک کا جملہ ہے. ان کی نظموں میں، ان کے آستانوں میں یہ سب چیزیں شامل رہتی ہیں. دنیا اللہ کی ہے، یہ زمانہ اللہ کا ہے، یہ پل پل جو بھی چیز ذرہ ذرہ سب اللہ کی ملکیت ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا حسین کی ہے اور زمانہ حسین کا. اور روتے ہیں، اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، بلیڈ اور چاقو سے اپنے آپ کو پھاڑتے ہیں اور انگار کھندلتے ہیں، جسم کو جلاتے ہیں، جسم سے خون نکالتے ہیں. چند سال پہلے ایک ایناڈو پیپر میں ایک ہیڈنگ میں نے دیکھا تھا، مسلم لا پنڈگا. اس میں دیا ہے 10 محرم کے بعد مچھلی پٹنم میں جو خون کونیر سینٹر جو سب ہو گیا تھا وہ پورا اس میں ڈالا ہے.
الگ الگ 10-15 تصویریں. اس میں ایک تصویر میں نے یہ بھی دیکھا، ایک ننھا منا بچہ، اس کے سر کو چیر دیا گیا ہے چھری سے، خون بہ رہا ہے، اور اس نے دیا مسلمانوں کی عید ایسی ہوتی ہے. خون کی عید مسلمانوں کی، دہشت گردی کی عید مسلمانوں کی، آگ میں جلنے کی عید مسلمانوں کی، جسم کو خراب کرنے کی، برباد کرنے کی عید مسلمانوں کی. یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں شیعہ حضرات. لہٰذا ان کی پیروی آپ مت کیجئے، ان کے نقش قدم پر آپ مت چلیے. اسی کے رد عمل میں ایک اور فرقہ وجود میں آیا جن کو نواسب کہا جاتا ہے. شیعہ حضرات آل بیت اللہ کے نبی کے خاندان والوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، حد سے بڑھ کر غلو کرتے ہیں. ان کے ریاکشن کے طور پہ ایک اور فرقہ وجود میں آیا جن کو نواسب کہا جاتا ہے. وہ ہے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، آل بیت کو گالیاں دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ صرف 7 صحابہ مسلمان ہیں، باقی سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ زانیہ کہا جاتا ہے. ممبر رسول پر کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر جیسی شخصیت، حضرت عمر جیسی شخصیت کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ نواسب کا فرقہ ہے، اور ان کا سب سے بڑا ناصبی حجاج بن یوسف ہے. حضرات گرامی، حالانکہ صحابہ کو برا کہنا کتنا بڑا گناہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام کے اس اجر کو نہیں پہنچ پاؤ گے جو ثواب صحابہ کرام اپنے زمانے میں 1 مد یا آدھا مد جو یا گیہوں خیرات کر کے ثواب حاصل کر لیے. صحابہ اپنے زمانے میں اتنے اخلاص والے تھے، اپنے زمانے میں آدھا kg یا پاؤ kg گیہوں اللہ کے راستے میں دے کر جتنا ثواب حاصل کر لیے، احد پہاڑ برابر سونا خیرات کر لو تم، مگر اتنا ثواب تم کو نہیں ملے گا آج کے زمانے میں. ایسے صحابہ کو گالی دیتے ہو. ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہ دینا. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے زمانے میں 1-آدھا گھنٹہ عمل کر کے جتنا ثواب حاصل کر لیے، تم پوری عمر عمل کر لو، پوری زندگی عمل کر لو، مگر اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکو گے جتنا ثواب صحابہ 1 گھنٹے میں حاصل کر لیے. 1 گھنٹے میں صحابہ جتنا ثواب حاصل کر لیے، پوری عمر عبادت کر لو، اتنا ثواب تم حاصل نہیں کر سکتے. صحابہ کے دھول کے برابر ہم لوگ نہیں ہیں. ان کے بارے میں شک کرنا، ان کے بارے میں ڈاؤٹ کرنا، ان کے ایمان پہ شک کرنا اور ان کو گالیاں دینا، یہ شیعہ حضرات کی دین ہے. لہٰذا ہم سب کو متنبہ اور ہوشیار ہونا چاہیے. اور آخری بات، سورہ فتح کی آخری آیت سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ مومنوں پر نرم ہیں اور کافروں پہ گرم ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے صحابہ کو کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے، دعا مانگتے ہوئے تم ان کو دیکھو گے. اتنے نیک لوگ ہیں وہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات سے تم ان کو پہچانو گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کی یہی تعریف صرف قرآن میں نہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی. صحابہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، صحابہ ابھی پیدا ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ان کے چرچے کر رہا ہے، ان کا تذکرہ کر رہا ہے. تورات میں صحابہ کی تعریف، انجیل میں صحابہ کی تعریف ہے. لہٰذا صحابہ کی
قدر کیجئے، صحابہ کے عظمت اور مقام مرتبے کو پہچانیے اس مہینے میں، کیونکہ ان کی بڑی توہین اور بڑی تذلیل کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بڑا ہی محترم مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، جیسے لوگ سمجھتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، یہ ماتم منانے کا مہینہ ہے، یہ شہادت کا دن ہے۔ یہ سب باتیں چھوڑیے، یہ یوم شہادت، یہ سب باتیں چھوڑیے، یوم عاشورہ کہیے۔ اس دن روزہ رکھنا ہے، اس دن شربت بنا کے پینا نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو محترم مہینہ محرم کی قدر کرنے اور اس کی منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا، صدقہ کرنے والا بنا، توبہ کرنے والا بنا، ہر بیماری سے حفاظت فرما، ہر بلا سے حفاظت فرما، ہر وبا سے حفاظت فرما، آپس میں نیک بنا دے، اتحاد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ گزر چکے ہیں قبروں میں ان کے آسانی عطا فرما، جنت الفردوس میں ان سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے لیے روزانہ دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب الحلیم۔